بنیاد کے اوپر بڑا مشکل سوال کیا تھا کہ 7 سال کا بچہ نہیں معلوم ابھی اس کی زندگی میں حد نصیب ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، کیا جواب دے گا؟ لیکن اپنے ذوق ناقص کی بنیاد کے اوپر بڑا مشکل سوال پوچھا۔ کہا صاحبزادے بتائیے، اگر کوئی انسان حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سارے علماء کی نگاہیں امام کے چہرے کے اوپر۔ امام تھوڑی دیر خاموش، اور خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئے۔ کہا ابن اقسم تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہا تیرا سوال ہی محمل ہے۔ مطلب کہاں تیرا سوال ہی محمل ہے، پہلے اپنے سوال کی اصلاح کا جواب بعد میں دیا جائے گا۔ تیرے مسئلے کی 22 صورتیں ہیں، تیرے مسئلے کی 22 قسمیں ہیں، پہلے تو یہ طے کر کہ تو نے کس قسم کے بارے میں سوال کیا ہے۔ جس قسم کے بارے میں سوال کا ارادہ ہے اسی قسم کا جواب دوں گا۔ تو اچھا 22 صورتیں ہیں؟ ہاں 22 صورتیں ہیں۔ کہا تیرا یہی تو سوال ہے؟ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا یہی تو سوال ہے کہ اگر کوئی انسان حالت احرام میں جانور کا شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ اس کی 22 صورتیں ہیں۔ اور کہا کیا کیا صورتیں ہیں؟ کہا پہلی صورت تو یہ ہے کہ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا، شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا، شکار کرنے والے نے خانہ کعبہ کے اندر شکار کیا یا خانہ کعبہ کے باہر شکار کیا، شکار کرنے والا مسئلے کو جانتا تھا یا مسئلے کو نہیں جانتا تھا، شکار کرنے والے نے پہلی بار شکار کیا ہے یا بار بار شکار کیا۔ اب گویا امام نے 22 قسمیں بیان کر دی، اور بیان کرنے کے بعد کہا بتا تیرا سوال کس قسم کے بارے میں ہے؟ وہ ایک قسم کو سن کے حواس باختہ ہو گیا۔ مامون نے کہا آقا ارے ابن اقسم کے بس کی بات نہیں ہے، آپ ہی ان سوالوں کے جوابات دے دیجئے۔ امام نے ایک قسم کا سوال کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد امام متوجہ ہوئے۔ کہا مامون اگر تیری اجازت ہو تو میں بھی کوئی سوال کر لوں؟ کہا بھائی کہ ابن اقسم نے سوال کیا ہے تو آپ کو بھی حق بنتا ہے کہ آپ ابن اقسم سے سوال کریں۔ کہا ابن اقسم اجازت ہے؟ کہا ہاں پوچھئے۔ کہا اگر مجھے معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، اور نہیں معلوم ہوگا تو آپ سے دریافت کر لوں گا، پہلے ہی گھٹنے ٹیک دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، اور نہیں معلوم ہوگا تو آپ سے پوچھ لوں گا۔ کہا پوچھ، آپ صادق کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ امام نے پوچھا بتا وہ کون سی عورت ہے جو صبح کے وقت حرام، سورج نکلنے کے بعد حلال، ظہر کے وقت پھر حرام، عصر کے وقت پھر حلال، مغرب کے وقت پھر حرام، عشاء کے وقت پھر حلال، آدھی رات کو پھر حرام، اور صبح ہوتے ہوتے پھر حلال ہو گئی۔ اور یہ سوال سنتے ہی ابن اقسم کے ہوش اڑ گئے۔ ابھی جانور کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا تھا، انسان کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ ارے شکار کا مسئلہ کیا پوچھا کہ خود ہی مسئلے کا شکار ہو گیا۔ کہا مجھے نہیں معلوم۔ اچھا تجھے نہیں معلوم؟ کہا میں 2 لفظوں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے انسان کی کنیز تھی جو صبح کے وقت حرام تھی، طلوع آفتاب کے بعد اسے خرید لیا گیا، حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اسے آزاد کر دیا گیا، پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا گیا، پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس کے ساتھ سے زہار پڑھ دیا گیا، پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا گیا، پھر حلال ہو گئی، مغرب کے آدھی رات کو اسے طلاق دے دیا، پھر حرام ہو گیا، صبح ہوتے ہوتے رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ اب وہ ایک مسئلہ اس نے کیا پوچھا ہے کہ اس کی زندگی مسئلوں کا شکار ہو گئی، اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ وہ اور ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نمائندے ہیں جو دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے یہاں سے علوم و کمالات کا سرمایہ لے کے آتے ہیں۔ اسی لیے خاندان اہل بیت کا ہر بچہ آواز دیتا ہے ہم سے
ہم بتائیں گے